ایوب باب نمبر 19۔ ایوب، میں جانتا ہوں کہ میرا نجات دہندہ زندہ ہے۔ تب ایوب نے جواب میں کہا، تم کب تک مجھ پر تشدد کرنا چاہتے ہو؟ کب تک مجھے الفاظ ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہو؟ اب تم نے 10 بار مجھے ملامت کی ہے۔ تم نے شرم کیے بغیر میرے ساتھ بدسلوکی کی ہے۔ اگر یہ بات صحیح بھی ہو کہ میں غلط راہ پر آ گیا ہوں تو مجھے ہی اس کا نتیجہ بھگتنا ہے، لیکن چونکہ تم مجھ پر اپنی سبقت دکھانا چاہتے اور میری رسوائی مجھے ڈھانٹنے کے لیے استعمال کر رہے ہو تو پھر جان لو خدا نے خود مجھے غلط راہ پر لا کر اپنے دام سے گھیر لیا ہے۔ گو میں چیخ کر کہوں مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن جواب کوئی نہیں ملتا۔ گو میں مدد کے لیے پکاروں لیکن انصاف نہیں پاتا۔ اس نے میرے راستے میں ایسی دیوار کھڑی کر دی کہ میں گزر نہیں سکتا۔ اس نے میری راہوں پر اندھیرا ہی چھا جانے دیا ہے۔ اس نے میری عزت مجھ سے چھین کر میرے سر سے تاج اتار دیا ہے۔ چاروں طرف سے اس نے مجھے ڈھا دیا تو میں تباہ ہوا۔ اس نے میری امید کو درخت کی طرح جڑ سے اکھاڑ دیا ہے۔ اس کا قہر میرے خلاف بھڑک اٹھا ہے اور وہ مجھے اپنے دشمنوں میں شمار کرتا ہے۔ اس کے دستے مل کر مجھ پر حملہ کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے میری فصیل کے ساتھ مٹی کا ڈھیر لگایا ہے تاکہ اس میں رکھ نہ ڈالیں۔ انہوں نے چاروں طرف سے میرے خیمے کا محاصرہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں کو اس نے مجھ سے دور کر دیا اور میرے جاننے والوں نے میرا حقہ پانی بند کر دیا ہے۔ میرے رشتہ داروں نے مجھے ترک کر دیا ہے۔ میرے قریبی دوست مجھے بھول گئے ہیں۔ میرے دامن گیر اور نوکرانیاں مجھے اجنبی سمجھتے ہیں۔ ان کی نظر میں اجنبی ہوں۔ میں اپنے نوکر کو بلاتا ہوں تو وہ جواب نہیں دیتا۔ گو میں اپنے منہ سے اس سے التجا کروں تو بھی وہ نہیں آتا۔ میری بیوی میری جان سے گن کھاتی ہے۔ میرے سگے بھائی مجھے مکروہ سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ چھوٹے بچے بھی مجھے حقیر جانتے ہیں۔ اگر میں اٹھنے کی کوشش کروں تو وہ اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں۔ میرے دلی دوست مجھے کراہیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو مجھے پیارے تھے وہ میرے مخالف ہو گئے ہیں۔ میری جلد سکڑ کر میری ہڈیوں کے ساتھ جا لگی ہے۔ میں موت سے بال بال بچ گیا ہوں۔ میرے دوستو، مجھ پر ترس کھاؤ، کیونکہ خدا ہی کے ہاتھ نے مجھے مارا ہے۔ تم کیوں خدا کی طرح میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ کیوں میرا گوشت کھا کھا کر سیر نہیں ہوتے؟ کاش میری باتیں قلم بند ہو جائیں، کاش وہ یادگار پر کندہ کی جائیں، لوہے کی چھینی اور سیسے سے ہمیشہ کے لیے پتھر میں نقش کی جائیں۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا چھڑانے والا زندہ ہے اور آخرکار میرے حق میں زمین پر کھڑا ہو جائے گا۔ گو میری جلد یوں اتاری بھی گئی ہو، لیکن میری آرزو ہے کہ جسم میں ہوتے ہوئے خدا کو دیکھوں، کہ میں خود ہی اسے دیکھوں، نہ کہ اجنبی بلکہ اپنی ہی آنکھوں سے اس پر نگاہ کروں۔ اس آرزو کی شدت سے میرا دل تباہ ہو رہا ہے۔ تم کہتے ہو ہم کتنی سختی سے ایوب کا تعاقب کریں گے، اور مسئلے کی جڑ تو اسی میں پنہا ہے۔ لیکن تمہیں خود تلوار سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ تمہارا غصہ تلوار کی سزا کے لائق ہے۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ عدالت آنے والی ہے۔